اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا تکبر اور نافرمانی ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جسے اس نے اپنی بے عزتی جانا اور اپنے گناہ پر بضد رہا، اور اس نے سرکشی اور بغاوت پر کمر باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے جنت سے نکال دیا، اسے راندہ درگاہ کر دیا، اور آسمان و زمین کی بادشاہت کا اعزاز اس سے چھین لیا اور جنت کی نگہداری سے ہٹا دیا، اور فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ سورۃ صاف آیت 77 اور 78 ہے۔ اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا۔ جب اس پر پھٹکار پڑی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی، کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ پس وہ ایک رات سوئے ہوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پستی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، عورت۔ پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی، تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ حوا۔ انہوں نے متعجب ہو کر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ آدم نے کہا، اس لیے کہ وہ حی زندہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے فراغی سے کھاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ابلیس پر عتاب سے فارغ ہوئے تو آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام اسماء کا علم سکھایا، اور فرمایا کہ اے آدم، ان اشیاء کے ناموں کے متعلق بتاؤ۔ اس کے بعد راوی نے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا اور کہا، اہل تورات اور دیگر اہل علم مثلاً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہمیں روایت پہنچی ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اونگ ڈال دی، پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس پسلی سے ان کی زوجہ حوا بنا دی اور اسے سنوار دیا تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کریں۔ جب آدم کی اونگ ختم ہوئی اور نیند کی حالت سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے پہلو میں اسے حوا کو کھڑا دیکھا۔ یہود کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا، میرا گوشت، میرا خون اور میری زوجہ، پھر اس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنا دیا تو اسے اپنے سامنے بلایا اور کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراغی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ حضرت مجاہد سے باری تعالیٰ جل شانہ کے فرمان وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سورہ نساء آیت نمبر 1، اور اس جان آدم سے اس کا جوڑا بنایا کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی نچلی پسلی سے ہیں۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب بیدار ہوئے تو قریب ہی ایک عورت کو دیکھا۔ حضرت مجاہد سے اسی انداز کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔